آپ بات کو یوں آگے بڑھاتے ہیں، تصوف کی بات آپ فرما رہے تھے تو مجھے وہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کو جملہ یاد آ گیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ تصوف ایسی حقیقت کا نام ہے جس کی تعریف رسمی نہیں ہو سکتی. کشف المحجوب میں آپ فرماتے ہیں. اچھا، یہی تصوف کا رنگ لے کے، اسی تصوف کی شمع لے کر اور شریعت اور طریقت کا انتہائی حسین امتزاج بن کے، بلکہ یوں کہیے کہ جو لوگ عموماً تصوف کو علیحدہ کر دیتے ہیں شریعت سے، داتا صاحب نے بتایا کہ یہ شریعت ہی کے خول کے اندر ہے بنیادی طور پر. تو اس خول کے اندر آپ لے کے بر صغیر پاک و ہند میں شراک کو آئے. اچھا جی، اب لاہور آمد کیوں ہوئی اور آمد کے وقت بر صغیر کے حالات کیا تھے، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، اور یہ آپ سمجھائیں گے ہمیں اس انداز سے بھی تاکہ سننے والوں کو یہ پتہ چلے کہ یہ داتا صاحب اور ان جیسے صوفیاء کا احسان عظیم ہے ہمارے گھروں پر، ہم پر، کہ جن کے صدقے آج کلمہ طیبہ ہمارے یہاں گھروں میں گونجتا ہے. جی بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی خوبصورت گفتگو جاری ہے، اور حضرت سیدنا داتا علی حجویری علی بن عثمان بن علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا ذکر خیر ہو رہا ہے. اور جیسا کہ ہمارے بزرگوں نے بیان کیا ہے کہ مختلف اسفار کرنے کے بعد اور سینکڑوں مشائخ سے اکتساب فیض کرنے کے بعد اور اپنے ظاہر و باطن کی تطہیر کرنے کے بعد اور اپنے شیخ طریقت حضرت ابو الفضل بن حسن خطلی رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم سے، اپنے شیخ کے حکم سے لاہور کی طرف جب آپ چلے ہیں تو پھر وہ دور ایسا تھا کہ 400 ہجری میں ایک فتنوں کا دور تھا، اور سلطان محمود غزنوی نے اپنی طرف سے بہت استحکام کی کوشش کی تھی اور بار بار پورے اس پنجاب کے اوپر حملے کر کر کے جتنے ہندو تھے ان کو کمزور کر دیا تھا اور اکثر جگہوں پہ قبضہ کر لیا تھا. لیکن ابھی تک لاہور جو ہے وہ پوری طرح سلطان محمود غزنوی کے زیر اثر نہیں آیا تھا. لیکن ان کے بیٹے بعد میں سلطان مسعود غزنوی وہ آ گئے، اور پھر ان کے آنے سے اس وقت جو مرکزی ریاست غزنی کی تھی اس کا ایک ناظم یہاں پہ مقرر تھا. لیکن وہاں ابھی بھی ہندو اثرات بہت زیادہ تھے، سکھوں کے اثرات تھے، مرہٹوں کے اثرات تھے، غیر مسلموں کے اثرات تھے، اور بڑا مشکل دور تھا. لیکن اس مشکل دور میں بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کس وثوق کے ساتھ، کس رسوخ کے ساتھ، کس یقین کے ساتھ آپ آ رہے تھے کہ یہ کہتے ہوئے آ رہے تھے کہ الحمدللہ 40 سال میں نے سیاحت کی ہے اور بڑے مشکل اوقات میں سیاحت کی ہے، لیکن اس دوران بھی میری کوئی نماز جماعت سے نہیں رہی. یہ کتنی بڑی بات ہے جنید صاحب. اور ساتھ فرمایا کہ جمعہ کے دن میں نے کسی بستی میں گزارا تاکہ سفر کے دوران جمعہ کی سنت کہیں مجھ سے رہ نہ جائے. ہر جمعہ بھی ادا کیا ہے، ہر باجماعت نماز بھی ادا